میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. بات ہماری ہو رہی ہے لیجسلیٹرز کے حوالے سے. معراج الہدیٰ صاحب فرمائیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اجلاسوں کے دوران عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کر اسمبلی کے اجلاسوں کی تو بیشتر لیجسلیٹرز یا تو ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ ایون یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کاغذ اور اس طرح کی چیزیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ لیجسلیٹرز عام طور سے سو بھی رہے ہوتے ہیں اجلاس کے دوران ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کارروائی کیا ہو رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ وقت اور حالات جس سنجیدگی کا مظاہرہ چاہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اراکین اسمبلی اور کبھی اسمبلی کی کارروائیوں میں شریک ہونے کا موقع مل جائے تو سنجیدگی تو بہت بڑا لفظ ہے, اس سے بہت دور کی چیز بھی نہیں ملتی. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ قوم کا بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے اور بجٹ اجلاس کورم ٹوٹ جانے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسمبلی کے اجلاسوں کے اندر آتے ہیں وہ کہیں ادھر اور ادھر خوش گپیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو وہ واقعہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک صاحب نے کسی خاتون رکن اسمبلی کی طرف کوئی پرچی اچھال دی تھی, بڑا ہنگامہ بھی اس کے اوپر ہوا. لیکن یہ سارے مظاہرے کہ جس کو عمومی طور پر عمومی اخلاقیات سے کمتر سمجھا جاتا ہے لیکن ہماری اسمبلیوں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اراکین اسمبلی کو جب دلچسپی کس موقع پر پیدا ہوتی ہے, اپنی تنخواہیں, اپنی مراعات, اس کے اندر اضافے کا مسئلہ ہو. آپ دیکھیے کہ اسمبلی بنے ہوئے کوئی 1.25 سال کے قریب ہوا ہے لیکن ان 1.25 سال کے اندر اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں کوئی 200% اضافہ ہو گیا ہے, مراعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام آدمی کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر آپ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی. یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ پاکستان کے ایک رکن اسمبلی کسی جلسے میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے, وزیر اعظم صاحب بھی اس وقت کے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہمارے یہاں پہنچتا ہے اس پانی میں سے بجلی تو پہلے ہی نکال لی جاتی ہے, جو پھوکا ہمیں ملتا ہے اس سے کیسے فصلیں ٹھیک طریقے سے ہو سکیں گی. ان کو یہ بات بھی نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جو ہائیڈل پاور ہے وہ کس طریقے سے جنریٹ ہوتی ہے. اور وہی لوگ ہیں کہ جو پھر قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ قوم دیکھے کہ جن لوگوں کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے, جن کے اخلاق کے بارے میں, جن کے کردار کے بارے میں, جن کی تعلیم کے بارے میں, جن کی شہرت معاشرے کے اندر ایک ایسی شہرت نہیں ہوتی کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکے, لیکن انہی کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر دے دیتے ہیں اور وہ قوم کی تقدیر کے ساتھ پھر جو معاملہ ہوا کرتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آج وہی نتائج نکلتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر آج نکل رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ببول کے درخت سے گندم مانگنا چاہتے ہیں, اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ گندم پیدا کر سکے. ٹھیک ہے علوی صاحب آپ فرمائیے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, ایک رکن اسمبلی سو رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہوگی اس اسمبلی کے رکن کے بارے میں؟ کیا وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے حلقے کے لوگوں کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صرف بقول ان کے کہ وہ اس وقت جاگتا ہے کہ جب اس کے اپنے ٹی اے ڈی اے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تنخواہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے مراد کی بات ہو رہی ہے, اس وقت وہ جاگتا ہے, باقی سارا ٹائم وہ سوتا ہے؟ نہیں, میں پورا اتفاق. اور ایک اور بات کہ اسمبلی کے سارے اجلاسوں کو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتا ہے کہ یا پھر اجلاس طلب کر لیا گیا, پھر جانا پڑے گا, یا وہ یہ سوچ کر کہ کیونکہ مجھے ٹی اے ڈی اے ملتا ہے بخوشی آتا ہے. تو یہ ایک ہے ہمارے یہاں پرابلم. اصل میں سونے کے اعتبار سے تو بڑے بڑے لوگ بڑی محفلوں میں سو جاتے ہیں, مگر قوم کی تقدیر کے اعتبار سے سونا جو ہے نا وہ بہت ہی مہلک ہے قوم کے لیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ انٹرسٹ نہیں لیتے اور ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, بالکل حقیقت ہے, کیونکہ ان کی اصل طاقت جو ہے نا وہ باہر ہے. اصل طاقت ان کی یہ ہے کہ یہ ڈی سی کو اور پولیس کو اور مراعات حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بہت طاقتور دکھاتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں دکھاتے ہیں. تو وہ ان کو مزہ باہر آتا ہے, اسمبلی میں نہیں آتا, کیونکہ اسمبلی میں کام کرنا پڑے گا. مگر میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ صبر کے ساتھ سن لیجیے گا, کیونکہ پہلے تو آپ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے, مگر اب سن لیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں نمبر ایک یہ کہ جب لوگ الیکٹ کرنے جاتے ہیں, ایک تو وہ ساری بحث ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں, اور یہ معراج بھائی نے بھی اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ منتخب کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں.
اچھا اب اس سے زیادہ آپ تو نہیں کر سکتے. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس سے زیادہ بھی ایک بات اور اہم ہے کہ کچھ پارٹیاں ایسے نمائندے منتخب کر کے بھجواتی ہیں اسمبلیوں میں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ تمہارے ہی درمیان سے ان لوگوں کو چنا گیا ہے، لیکن وہ اسمبلی میں جا کے بالکل خاموش مجاہد کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. ایسی پارٹیاں موجود ہیں ہماری. آگے بات کیجیے. مڈل کلاس کے جاتے ہیں وہاں سے فیوڈل بن کے نکلتے ہیں نا، ایسا بھی ہے. وہ بالکل ہے سر، ایسا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ دار اسمبلیاں، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. مگر میں اس جمہوریت کو بھی چیلنج نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی ہم میں سے کوئی چیلنج کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے الیکٹ ہو رہے ہیں اور شاید بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. سر یہ جمہوریت کو چیلنج ہم نہیں قطعی کر رہے ہیں، ہم قطعی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو الیکٹ ہونے گئے ہیں وہ انلیگل الیکٹ ہونے گئے ہیں. میں نے یہی کہا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم 3 آدمی ہیں نا، ہم 3 آدمیوں کے اندر آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. اسی کمرے کے اندر 25 آدمی بٹھا دیجئے تو ذرا سا معاملہ کنٹرول کا مشکل ہو جائے گا، فیصلوں کا مشکل ہو جائے گا. اسی کمرے میں آپ 100 بٹھا دیجئے تو اور مشکل ہو جائے گا. آپ 20 دن کے اندر ایجنڈے کا ایک آئٹم نہیں ختم کر سکتے ہیں. 350 بٹھا دیجئے تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. دنیا کے پارلیمنٹس نے کیا کیا؟ میں مثبت طرف جانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے. آج لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں نا، اور وہ ذمہ داری سے وہاں کام نہیں کر رہے. تو دنیا کی پارلیمنٹس نے، میں فرانس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرانس نے یہ کیا کہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں نا، ان کو چوائس دی جاتی ہے کہ 6 پوزیشنز میں سے، یعنی 6 سب اسمبلیز میں سے کون سی چنو گے. اور وہ 6 جو ہیں، ایجوکیشن ایک ہے، ہیلتھ ایک ہے، فارن افیئرز ایک ہے، ڈیفنس ایک ہے، لوکل گورنمنٹ ایک ہے اور کمیونیکیشن ایک ہے. تو فرانس اپنے 350 یا 500 ممبروں کو پہلے تو ان 6 میں ڈیوائڈ کرتا ہے. اچھا میجر سیشن اسمبلی کا ضرور ہوتا ہے، مگر جیسے کمیٹیز ہیں نا، پاکستان میں جو کمیٹیز بنتی ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی ہیں. یہ نہیں پارلیمنٹیرینز کی بنتی ہیں، وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 350 ان کو پریکٹیکلی اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا کہ 350 کی اسمبلی سے کام کیسے لیا جائے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اٹینڈنس کا ایک ریکارڈ عوام کے سامنے رہنا چاہیے. لوگوں کو پتا چلے کہ ایک پارلیمنٹیرین ان کو اگر الیکٹ کیا ہے تو اگر یہ 75% غائب ہیں تو ہم اگر میٹرک کا امتحان دیتے تھے یا انٹرمیڈیٹ کا دیتے تھے تو ہماری حاضری کا ایک مسٹ ہوتا تھا کہ اس سے کم آپ کی حاضری ہوگی تو آپ اپیئر ہی نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو یہ تو اس کے ساتھ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشنز بھی لگائی جائیں. یعنی پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کے بغیر یہ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ لائے جعلی آئیں گے، ہے نا، مگر جعلی آنے کے باوجود پبلک میں تو پتہ چلے گا کہ بیماری کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر میں گھوم رہا ہے، وہاں پر شادیاں کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر اس موضوع پر مزید بات کریں گے.